آپ سن رہے ہیں وقفہ پریشانی، تقدس کا بھرم۔ بس جی میں تو کوئی بڑا آدمی نہیں، بس لوگ خود بخود کھینچے چلے آتے ہیں۔ اندرون پنجاب کے ایک بابا صاحب نے اپنا تعارف کروایا۔ میں نے کوئی زیادہ نہیں مگر 12 حج اور 40 سے اوپر عمرے کر لیے ہیں۔ انہوں نے بات جاری رکھی، میں تو غریب آدمی ہوں مگر ہر سال کوئی نہ کوئی مرید یا دوست زبردستی لے جاتا ہے کہ آپ ہوں گے تو برکت ہوگی۔ جی ہمارے حضرت کے 25,000 سے زائد مرید ہیں دنیا جہاں میں، اور اس دور کے اقطاب میں سے ہیں۔ پاس بیٹھے ہوئے مرید خاص نے لقمہ دیا۔ ہمارے ملک میں لوگوں کو دین کا ہیضہ ہو جاتا ہے جب اس دنیا میں کوئی کارہائے نمایاں نہیں انجام دے پاتے تو اس دنیا کی اجارہ داری قائم کر لیتے ہیں۔ کسی کو جنت کے وعدے تو کسی کو گناہوں کی بخشش کے ٹوٹکے، کہیں چندے کے نام پر غریب عوام کو لوٹنا تو کہیں اعتکاف کے نام پر سالانہ میلے۔ مذہب کے نام پر لوگوں کا استحصال یہیں سے شروع ہوتا ہے۔ میرے استاد کہتے ہیں کہ اپنے بارے میں باتیں کرنا مکروہ ہے، اور اپنے بارے میں باتیں سننا اس سے بھی زیادہ مکروہ ہے۔ جس شخص کو اپنی نیکیوں کے تذکرے پسند ہوں اور گناہوں پہ استغفار نہ کرے وہ متکبر ہوتا ہے۔ ایسے لوگوں سے بچنا چاہیے۔ اللہ کبھی بدنیت آدمی کو منزل پر نہیں پہنچاتا۔ اندر سے روح کینہ، بغض، جنس اور لالچ میں لوتھڑی ہوئی ہو اور ظاہر میں ایسے پوز کرے کہ اس سے زیادہ عاجز اور دنیا سے بے پرواہ کوئی ہے ہی نہیں۔ میرے دوست طارق بلوچ صحرائی کہتے ہیں کہ خدا جب کسی کو عاجز کرنا چاہے تو اس سے عاجزی چھین لیتے ہیں۔ اپنی خود ساختہ فضیلتوں اور مقامات کے وہم میں مخلوق خدا کو کمتر اور حقیر سمجھنا کوئی اچھی بات نہیں۔ آپ تو ایسے لوگوں کے پاس اس لیے جا رہے ہیں کہ وہ آپ کو اللہ سے جوڑیں۔ وہ آپ کے پاس آپ کا مقام، پیسہ یا شہرت دیکھ کر آتے ہیں۔ جو خود کٹا ہوا ہو وہ آپ کو کیسے جوڑے گا؟ کسی شخص کو اس کے رتبے یا مقام کو دیکھتے ہوئے اپنے سے قریب کرنا طریقت کا شرک ہے۔ یاد رکھنے کی بات ہے کہ خدا کبھی اتنا تنزل نہیں کرتا کہ بندہ ہو جائے، اور بندہ کبھی اتنا ترفع نہیں کرتا کہ خدا ٹھہرے۔ اللہ مالک ہے، بندے کو کیا نسبت؟ بندے کو سوچنا چاہیے کہ وہ تمام انسانی ضروریات کا پابند ہے، کھانا بھی کھاتا ہے، پانی بھی پیتا ہے، واش روم بھی جاتا ہے۔ وہاں بیٹھ کر سوچنا چاہیے کہ وہ کتنا بڑا حضرت ہے۔ اپنی نیکیوں کے قصے، عبادتوں کا حساب اور صدقات کا شمار رکھنا اور گنوانا چھوڑ دیں۔ سب سے پہلے صحیح عقیدہ آتا ہے، پھر نیت، پھر عمل، پھر اخلاص اور آخر میں قبولیت۔ اللہ نے کچھ قبول نہ کیا تو کس کام کی یہ ساری محنت؟ کیا آپ کو پتہ ہے کہ وہ کون سا پتہ ہے جو کسی کو نہیں دینا چاہیے؟ اپنی ذات کا ادعا کہ میں ہوں خود کبر ہے۔ مٹی اگر دعویٰ کرے تو وہ مٹی تو نہ رہی۔ اپنے وجود کے وہم کو حقیقی وجود پہ قربان کر دینے کا نام بندگی ہے۔ اپنے آپ کو مٹا کر اللہ کی وحدت میں گم ہو جانے کو بندگی کہتے ہیں۔ آئیے آج سچے دل سے اللہ کے حضور اپنی نیکیوں پر معافی مانگتے ہیں کہ کچھ نہیں پتا کہ وہ اس کے لیے ہے یا اس سے بھی اپنا نفس ہی پھل پھول رہا تھا۔ اللہ ہمیں تقدس کے بھرم سے بچائے اور بندگی کا شرف بخشے، آمین۔ ذہنی آوارہ گردی کی دفعہ پہلے کہیں پائی جاتی تھی۔ ہم اپنے بچپن میں سنتے تھے کہ فلاں شخص کو آوارہ گردی کے الزام میں در لیا گیا ہے کہ وہ رات کے پچھلے پہر بغیر کسی ضرورت کے سڑکوں پر گھوم رہا تھا۔ جب سے سوشل میڈیا پر پروان چڑھی نسل مارکیٹ میں آئی ہے تو آوارہ گردی کی جگہ لانگ ڈرائیو، ویکینڈ ہینگ آؤٹ جیسی بظاہر مہذب استعاروں نے لے لی ہے۔ جسمانی آوارگی سے بھی بدتر فکری یا ذہنی آوارگی ہے۔ انسانی ذہن
جسم کا مال روڈ ہوتا ہے، یہاں سے شاہی سواری نے بھی گزرنا ہے اور کچرے کی ٹرالی نے بھی۔ فکر اور سوچ کو لگام ملنی چاہیے۔ اگر آدمی جو جی چاہے سوچتا پھرے تو اس کی تباہی میں کوئی کسر باقی نہیں رہتی۔ کیا چیز میرے سوچنے کے قابل ہے، کیا نہیں؟ انسان جب تک اشیاء کے منفی اور مثبت پہلو سوچنے کے قابل نہ ہو بچہ ہی رہتا ہے۔ ہمارے ملک میں ہر چائے والے کو پتہ ہے کہ اگلا چیف آف سٹاف کسے آنا چاہیے۔ ہر بال کاٹنے والے کو، حجام کو معلوم ہے کہ اگلا الیکشن کون جیتے گا۔ ہر موچی کو منسٹری آف کامرس پر مکمل دسترس ہے۔ ہر نوجوان کو شرح صدر ہے کہ دنیا میں کیا کیا ہو رہا ہے اور ہم کتنے پیچھے ہیں۔ مگر حیرت کی بات یہ ہے کہ جو کام کر رہے ہیں وہ کرنا نہیں آتا۔ نہ ڈنگ کی چائے بنانی آتی ہے، نہ بال کاٹنے، نہ جوتا گانٹھنا اور نہ ہی پڑھنا لکھنا۔ جس طرح غذا جسم کو باقی رکھتی ہے، اسی طرح علم روح کو باقی رکھتا ہے۔ اب ہر کوئی اگر سیاسی معاملات اور فوج، عدلیہ اور سیاستدانوں کی آپس کی چپلش کی لائیو کمنٹری میں ہی لگا رہے گا تو پڑے گا کب؟ یقین جانیے کہ شاخوں کو پانی دینے سے جڑیں گیلی نہیں ہوتیں جب تک آدمی پتا ماری کی محنت نہ کرے، جب تک اسے رات کی سیاہی کو دن کے اجالوں میں بدلنے کا ہنر نہ آئے، نصیبوں کی کالک نہیں دھلتی۔ ذہنی آوارگی ہمارے معاشرے میں وقت کے ضیاع کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ آپ گھر سے کالج پڑھنے کے لیے نکلے، راستے میں کچھ لوگ لڑ رہے تھے، آپ رک کر یہ ٹو لگانے میں لگ گئے کہ کیا ہوا ہے۔ آگے کسی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، پھر بارش ہو گئی تو آپ موبائل پر تصاویر لینے میں مشغول ہو گئے، پھر فیس بک پر لائک اور کمنٹ کا سلسلہ چل نکلا، پھر کرکٹ میچ، پھر کسی مشہور آدمی یا ایکٹر کا قصہ، پھر سیاسی ہنگامہ آرائی اور آخر میں انڈیا کو دو چار گالیاں دے کر حب الوطنی کا قرض اتار دیا اور دن ختم۔ ان تمام مصروفیات میں جو کام کرنے چلے تھے بس وہی نہیں ہوا۔ کوئی کتاب پڑھنی ہو، کوئی مضمون لکھنا ہو، کوئی اسائنمنٹ جمع کروانی ہو، والدین کا کوئی کام ہو، کوئی ذکر کرنا ہو، اس بلا وجہ کی ذہنی آوارگی نے کہیں کا نہیں چھوڑا۔ حتیٰ کہ بیوی بچوں کے ساتھ ہوتے ہوئے بھی موبائل پر جتا ہوا ہے۔ ایک سے بڑھ کر ایک مسالہ دار خبر یا ویڈیو کی تلاش، پھر انہیں درجنوں لوگوں کو فارورڈ کرنا اور جھوٹی تعریف وصول کرنا، لا حول ولا قوت۔ اس سے اچھا ہے کہ آدمی مر جائے تاکہ اپنے ساتھ ساتھ لوگوں کا وقت تو برباد نہ کرے۔ ذرا ٹھنڈے دل سے سوچیں کہ یہ ذہنی آوارگی کی وجہ سے سوچ و فکر کا جو قحط پڑا ہے، اس سے کیسے نکلا جائے؟ آئیے کوشش کرتے ہیں کہ زندگی سے فضول و لایعنی چیزوں کو ایک ایک کر کے نکالتے ہیں تاکہ وقت میں برکت ہو اور دل لگا کر دھیان سے کچھ کر سکیں۔ زبانیں سیکھیں۔ دنیا میں اس وقت 7102 زبانیں بولی اور سمجھی جاتی ہیں۔ کچھ زبانوں کے بولنے والوں کی تعداد 1 ارب سے بھی اوپر ہے تو کچھ زبانیں 500 یا اس سے بھی کم افراد تک محدود ہو کر رہ گئی ہیں۔ براعظم ایشیا میں سب سے زیادہ زبانیں زیر استعمال ہیں جن کی تعداد 2301 ہے۔ اس کے بعد براعظم افریقہ دوسرے نمبر پر ہے جہاں 2138 زبانیں بولی جاتی ہیں۔ نارتھ امریکہ میں صرف 216 زبانیں ہیں۔ آج کے دور میں علم و فنون میں ترقی کے لیے متعدد زبانوں کا سیکھنا اور سمجھنا بڑا ضروری کام ہے۔ آپ کم از کم 3 زبانیں ضرور سیکھیں کہ دین لے سکیں، اردو، فارسی، عربی، اور 3 زبانیں مزید سیکھیں کہ دین دنیا تک پہنچا سکیں، انگریزی، مینڈرن اور اسپینش۔ دنیا میں اس وقت کوئی 1 ارب سے اوپر لوگ چائنیز بولتے ہیں۔ 527 ملین کی مادری زبان انگریزی ہے، جبکہ اس کو بولنے اور سمجھنے والوں کی تعداد 1.5 ارب سے اوپر ہے۔ تقریباً 600 ملین لوگوں سے آپ ہندی یا اردو میں گفتگو کر سکتے ہیں۔ 400 ملین اسپینش بولتے ہیں، 467 ملین عربی سمجھتے ہیں، کوئی 200 ملین پرتگیز اور 118 ملین فرنچ۔ آپ صرف
آپ صرف اردو، عربی، انگریزی اور فرنچ اور مینڈرین سیکھ جاتے ہیں تو آپ تقریباً 3.5 ارب لوگوں سے دنیا کے 257 ممالک میں بآسانی بات چیت کر سکتے ہیں۔ اسلام اور دین کی تعلیمات حاصل کرنے کے لیے عربی، فارسی اور اردو سے فرار ممکن نہیں۔ اگر آپ کو عربی اور فارسی آتی ہو تو آپ اصل ماخذ سے براہ راست صحیح عبارت پڑھ سکتے ہیں، مفہوم اخذ کر سکیں گے اور آپ کی تراجم پر سے معذوری ختم ہو جائے گی۔ سائنس، فنون لطیفہ اور دفاعی ایجادات کی دنیا انگریزی اور فرنچ سیکھے بغیر تسخیر نہیں کی جا سکتی۔ آئے دن ان 2 زبانوں میں اسلام کے خلاف کیا کچھ نہیں لکھا جاتا۔ ایسے افراد کی ضرورت ہے جو ان لوگوں کو ان کے اعتراضات کا جواب ان کی زبان میں دے سکیں۔ مثال کے طور پر ملعون سلمان رشدی نے ستانک ورسز کے نام سے کتاب کوئی 29 سال پہلے لکھی، مگر 44 اسلامی ملکوں کی 1.5 ارب عوام آج تک اس کتاب کا جواب کتابی شکل میں اس کی زبان میں نہ دیا۔ ریلیاں نکالنے اور توڑ پھوڑ سے آگے کی جو دنیا ہے وہ بہت محنت طلب ہے جو ہم سے ہوتی نہیں ہے۔ سی پیک کے بعد چینی ثقافت، اقدار اور آبادی کا عفریت ہمارے سامنے کھڑا ہے۔ کوئی طریقہ نہیں کہ آپ ان سے ان کے کام یا معیشت میں جیت سکیں۔ کیا ہی اچھا ہو کہ مینڈرین سیکھ کر کم از کم خدا کا دین تو ان تک پہنچا سکیں۔ ہمارے بچے 2-3 زبانیں تو بول ہی لیتے ہیں، ذرا سی توجہ کی ضرورت ہے۔ اگر ان زبانوں میں سے کوئی 1-2 اور آ جائیں تو دین و دنیا دونوں کا بھلا ہو۔ نالائکی۔ سر، میرے میں کوئی موٹیویشن ہی نہیں ہے، کام کیا کروں؟ یہ سوال آج فیس بک پر ملا۔ ہر شخص موٹیویشن، کوئی تحریک، کوئی ترغیب چاہتا ہے جو اسے کسی کام کرنے پر اکسا سکے۔ بلا مبالغہ ہزاروں ٹرینرز، کتابیں اور ویڈیوز موٹیویشن کی اہمیت اور منزلت کو اجاگر کرنے پر آ چکی ہیں، مگر یہ کہ روز بروز گھٹتی ہی چلی جاتی ہے۔ آپ کسی زندگی کو تبدیل کر دینے والی ٹریننگ پر جاتے ہیں، مگر کچھ ہی دنوں بعد موٹیویشن پھر سے زیرو۔ سب سے پہلی بات تو یہ سمجھنی چاہیے، یہ وہ جذبہ، وہ مادہ ہے جو اندر سے پھوٹتا ہے۔ باہر سے مستعار لے کر آپ کام نہیں چلا سکتے۔ آج تک کوئی کنواں دیکھا ہے جس میں پانی باہر سے ڈالا جاتا ہو؟ میں آپ کو اس کنویں کا ڈھکن کھولنے کا طریقہ بتا سکتا ہوں۔ کسی ٹریننگ اور ورکشاپ کی ضرورت نہیں، صرف اپنے آپ پر غور کریں، اپنا محاسبہ کریں، نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھیں اور اپنی فیلڈ کے بہترین لوگوں سے ملیں۔ آپ کو بہت جلد اس بات کا یقین ہو جائے گا کہ آپ نالائق ہیں، اور یقین جانیے نالائکی سے بڑی موٹیویشن اور کوئی ہے ہی نہیں۔ جب آدمی دیکھتا ہے کہ دنیا کہاں سے کہاں چلی گئی اور میں کہاں کھڑا ہوں تو وہ محنت کرتا ہی ہے۔ آپ دنیا کا کوئی کام، کوئی فیلڈ اٹھا لیں، آپ کو اس میں اپنے سے اچھا بندہ مل جائے گا، بس اسے پکڑ لیں اور ویسے بننے میں لگ جائیں۔ موٹیویشن بھلے جا کر کہیں ہو جائے، آپ تو بس کام کرتے رہیں۔ اس بات کا پتہ کیسے لگے گا کہ آپ کو صحیح بندہ مل گیا ہے جسے فالو کیا جا سکے؟ جہاں جا کر نفس کو چوٹ لگے اور اپنی کم علمی اور بے مائگی کا احساس ہو، بس یہیں سے شروع کریں۔ یہ پہلی سیڑھی ہے۔ خوب سوال کریں۔ صحیح سوال کی تخلیق اور جواب کی تمنا ہی تو علم ہے، اور سوال تو پیدا ہی بے چارگی میں ہوتا ہے۔ جب بندے کو کوئی راہ سجائی نہ دے تو وہ سوچتا ہی ہے۔ من گڑت سوالات اور کہانیاں تو اکثر مکاری ہی ہوتے ہیں۔ نیک لوگوں سے ملنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی گناہ گار ہو جاتا ہے۔ ان سے مل کے پتہ لگتا ہے کہ کون کون سے گناہ تھے جنہیں وہ آج تک گناہ سمجھتا ہی نہ تھا۔ تنہائیوں کو پاک کریں۔ تنہائیوں کی پاکیزگی زبان میں اثر لاتی ہے۔ اللہ کی معرفت حرام ہے اس شخص پر جس کی تنہائیاں پاک نہ ہوں۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ جس نے اللہ کو یاد کیا اور تنہائی میں اس کے آنسو نکلیں، اللہ کو قسم ہے کہ وہ ان آنسوؤں اور جہنم کی آگ کو جمع نہیں کرے گا۔ یہ تنہائیاں آپ کو آپ کی نالائکیوں کا خوب پتہ دیتی ہیں۔ کام تو دور کی بات، ہمیں تو دعا مانگنی تک نہ آئی۔
ہم نے نعوذ باللہ اللہ کو رزق اور مغفرت تک محدود کر کے رکھ دیا، یا گناہ بخشوا لیں یا رزق میں اضافہ کروا لیں۔ کون ہے جو دعا مانگتا ہو کہ اللہ کی معرفت ملے، محبت ملے، غیر اللہ کی محبت دل سے نکلے، نماز اولادوں میں جاری رہے، نیک بیوی تہجد گزار بنے؟ ہم ایسے نالائق ہیں کہ مانگنا تک نہیں آتا۔ جاہل کو اگر اپنے جہل کا پتہ ہو تو یہ بھی ایک علم ہے، ہم میں یہ بھی نہیں ہے۔ اس نالائکی سے نکلنے کا آسان ترین راستہ یہ ہے کہ دین و دنیا میں کوئی ایک چیز پکڑ لیں۔ مثلاً آپ کہیں کہ میں اپنی نماز ٹھیک کروں گا اور انگریزی سیکھوں گا، اب دنیا ایک طرف اور آپ کی لگن ایک طرف۔ جب یہ کام ہو جائے تو ایک اور پکڑ لیں، مثلاً قرآن سیکھوں گا اور کمپیوٹر پروگرامنگ، اب لگے رہیں سالوں سال، کون منع کرتا ہے؟ یاد رکھنے کی بات ہے کہ قابلیت سالوں میں آتی ہے، بڑی محنت کرنی پڑتی ہے۔ آئیے قابل بننے کے لیے ہماری سب سے بڑی موٹیویشن نالائکی کا سہارا لیتے ہیں۔ جب بندہ ہمت کرے تو اللہ تقدیر بدل دیتا ہے، اور توفیق بھی ہمیشہ ہمت والوں کو ہی ملتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحت کی تھی کہ ہمیشہ اللہ کا خیال رکھنا، اسے ہمیشہ اپنے ساتھ پاؤ گے۔ یاد رکھیں، گناہ کی لذت چند منٹوں کی ہوتی ہے، اللہ کی ناراضگی قائم رہتی ہے۔ آئیے اس ناراضگی کو اپنی محنت سے بدلنے کی کوشش کرتے ہیں۔